یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ایمان صرف ماننے کا نام نہیں تھا، اس کی قیمت چکانی پڑتی۔ یہ وہ قرآن ہے جو تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا کہتے ہو، یہ پوچھتا ہے کہ تم ٹوٹتے وقت کس پر کھڑے رہتے ہو۔ یہ نہیں پوچھتا کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں۔ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم کس خاندان سے ہو۔ یہ ایک اور سوال پوچھتا ہے، اور وہ سوال آسان نہیں، کیونکہ اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے؟ یا جب آزمائش آئے تو وہ دعویٰ خاموشی سے مر جائے گا؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ درد کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کو دلیل نہیں، قربانی چاہیے تھی۔ اور اگر ہم ٹوٹ گئے تو کیا اللہ ہمیں سن رہا ہے؟ اسی لیے قرآن طاقت کی مثال نہیں دیتا، نہ تاج، نہ لشکر، نہ قلعہ، بلکہ مکڑی کا گھر، ایک ایسا سہارا جو دور سے محفوظ لگتا ہے مگر ہاتھ رکھتے ہی بکھر جاتا ہے۔ اور اب سوال یہ نہیں کہ تم کس پر ایمان لائے ہو، سوال یہ ہے جب سب کچھ ہل جائے تو تم کس پر قائم رہو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ایمان کا اظہار سزا کی وجہ بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف مسلمان ہونے کی بنا پر لوگ خاندانوں سے کاٹے جا رہے تھے، کاروبار سے روکے جا رہے تھے اور بازاروں میں ذلیل کیے جا رہے تھے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، کسی کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، کسی پر کوڑے برسائے گئے، اور کسی کو صرف یہ سکھایا گیا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ حالات صرف جسم کو نہیں توڑتے، یہ انسان کے یقین کو بھی دباؤ میں لے آتے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر وہ لوگ باطل پر ہیں تو وہ اتنے محفوظ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھے، یہ انکار نہیں تھا، یہ اس وقت کے سوال تھے جب جسم ٹوٹ رہا ہو اور طاقت غلط کے ہاتھ میں ہو۔ ابن کثیر اس سورہ کے نزول کو اسی مرحلے سے جوڑتے ہیں جب اہل ایمان کو شدید جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا، اور الطبری واضح کرتے ہیں کہ یہاں خطاب کسی دشمن سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے تھے مگر ظلم کے بیچ جوابات تلاش کر رہے تھے۔ ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا، ابھی صرف ایک سوال باقی ہے۔ اب قرآن ان سوالوں کو خود زبان دیتا ہے جو دبے ہوئے تھے۔ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت کسی تعریف سے شروع نہیں ہوتی، کسی تسلی سے بھی نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ کیا لوگ یہ سچ بیٹھے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائیں چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ سوال کسی کافر سے نہیں پوچھا جا رہا، یہ سوال انہی لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے تھے۔ تو صرف کہنا کافی نہیں تھا؟ قرآن یہ سوال پوچھ کر خاموش نہیں ہو جاتا، وہ فوری طور پر بتاتا ہے کہ یہ راستہ نیا نہیں ہے۔ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی یہ جو دباؤ ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ تم سے پہلے دوسروں نے بھی دیکھی ہے۔ پھر قرآن ایک اور بات واضح کرتا ہے، یہ آزمائش کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ جو بات چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، کسی پر الزام نہیں رکھا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ آزمائش دعویٰ اور حقیقت کے درمیان فرق کھول دیتی ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے
یہ فیصلہ نہیں، یہ پہچان ہے۔ یہی بات ابن کثیر ان آیات کی وضاحت میں بیان کرتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ وہ طریقہ ہے جس سے سچ جھوٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور الطبری واضح کرتے ہیں کہ یہ خطاب ایمان والوں کو رد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ایمان کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اب یہاں ایک بات طے ہو گئی ہے، ایمان صرف کہا نہیں جاتا، ایمان آزمائش سے گزرتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ آزمائش آئے گی یا نہیں، اب سوال یہ ہے انسان آزمائش میں کس سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت یہاں مثال اس لیے نہیں دیتی کہ تصویر بنائی جائے بلکہ اس لیے کہ ایک دعویٰ توڑا جائے۔ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ہمیں کس چیز کا ڈر؟ یہ شہر ہمارا ہے، مال ہمارے پاس ہے، جو چاہیں خرید سکتے ہیں، جو چاہیں توڑ سکتے ہیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، پورا قبیلہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ یہی وہ سہارے تھے جن پر قریش کھڑے تھے، ان کے بت، ان کا مال اور ان کی طاقت۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بچانے کے قابل نہیں تھیں۔ دیکھو ہمارے گرد بازار، قافلے، سونا، ایسے لوگ کبھی نہیں گرتے۔ یہ بت صدیوں سے ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہ غلط ہوتے تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اگر تم حق پر ہوتے تو آج زمین پر کیوں پڑے ہوتے؟ تمہارا خدا تمہیں نہیں بچا سکا، دیکھ لو۔ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں۔ الطبری واضح کرتے ہیں کہ مکڑی کے جالے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ دیکھنے میں منظم ہوتا ہے مگر حفاظت نہیں دے سکتا۔ اور ابن کثیر یہ فرق نمایاں کرتے ہیں کہ کمزوری مادے کی نہیں بلکہ انحصار کی ہے۔ یہاں مثال رکھ دی گئی ہے، فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا۔ قرآن یہاں دلیل بدلتا ہے، اب مثال کافی نہیں، اب تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں، یہ پریسیڈنٹس ہیں۔ قرآن یکے بعد دیگرے قوموں کو پیش کرتا ہے، قوم نوح، ابراہیم کا مقابلہ، لوط کی بستی، قوم شعیب اور فرعون۔ نام بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے نظام کے خلاف ہے۔ ہر جگہ ایک ہی ترتیب دہرائی جاتی ہے، پہلے حق پیش کیا جاتا ہے۔ ہم طاقت میں ہیں، یہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ ہم محفوظ ہیں، ہمیں کون گرا سکتا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں قوم اپنا سہارا چن لیتی ہے، اللہ نہیں بلکہ اپنی طاقت۔ پھر وہی ہوتا ہے جو پہلے بھی ہوا تھا، تباہی اچانک نہیں آتی۔ ابن کثیر یہاں کہتے ہیں کہ اخلاقی زوال جسمانی تباہی سے پہلے آتا ہے، اور الطبری اس ترتیب کو سبب اور نتیجہ سمجھتے ہیں، نہ کہ کوئی کہانی۔ ہر وہ طاقت جو اللہ کے سوا اپنے آپ کو سہارا سمجھے آخرکار مکڑی کے جالے جیسی نکلتی ہے۔ یہاں ثبوت رکھ دیے گئے ہیں، اب دیکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، صرف سوچ سکتا ہے۔ قرآن یہاں کسی سے ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، یہ ایک ڈائریکشن بتاتا ہے۔ زمین میں چلو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ حکم سننے کے لیے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ماضی کو یاد کرو، یہ کہتا ہے ماضی کو دیکھو۔ یہ کھنڈرات تقریر نہیں کرتے، یہ خاموش گواہ ہیں۔ القرطبی اس مقام پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مشاہدہ یقین کو مضبوط کرتا ہے اور آندھی تقلید کو ختم کرتا ہے۔ قرآن ایمان آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرواتا، یہاں دلیل الفاظ میں نہیں نظروں کے سامنے رکھی گئی ہے۔ قرآن یہاں ایمان کو ایک اور کسوٹی پر رکھتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کتنا سہ لیا، یہ پوچھتا ہے کہ تم کیا بنے۔ قرآن کہتا ہے یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے
यहां नमाज निशानी नहीं, ये एक अमल है। इब्ने कसीर ये बात वाज़ेह करते हैं कि अगर नमाज बुराई से ना रोके तो उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। यहां ईमान सिर्फ दिल में नहीं रहा, ये बर्ताव में नजर आने लगा। सूरतुल अंकबूत आखिर में कोई नई मिसाल नहीं देती, ये एक कानून पर आकर रुकती है। कुरान कहता है, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं। यहाँ हिदायत पहले नहीं आती, हिदायत कोशिश के बाद आती है। फिर कुरान एक और हकीकत याद दिलाता है, कोई बचने वाला नहीं और तुम सब आखिरकार अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। ये वादा नहीं है, ये धमकी भी नहीं है, ये अंजाम है। यहाँ कोई झूठा सहारा बाकी नहीं रहता, न माल, न ताकत, न कबीला। मुफस्सिरीन इस अंजाम को यूं बयान करते हैं, हिदायत कोशिश के बगैर नहीं आती और इंसाफ आए बगैर नहीं रहता। हम आज अपना सहारा कहाँ ढूंढते हैं? माल में, निजाम में, ताल्लुकात में, या किसी ऐसे ढांचे में जो मजबूत दिखता है। ये सब हमें तहफ्फुज़ का एहसास देते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये मौजूद हैं या नहीं। सवाल ये है कि आजमाइश में ये क्या करते हैं। हम में से हर एक किसी न किसी जाले के नीचे खड़ा है जो मुनज़्ज़म लगता है, महफूज लगता है, मजबूत लगता है। ये कुरान की बात नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी का सवाल है। अगर आज हमें अपना सहारा चुनना पड़े तो हम किस पर खड़े हैं?